السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج 25 جون 2026 اور دوپہر 11 بجے کا وقت ہے۔ یہاں یہ خاموش فضا ہم سب کو ایک چیز کا بڑا گہرا سبق دے رہی ہے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم اس دنیا میں جتنے بھی اچھے کام یا برے کام آپ کے سامنے ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ کر کے جائزہ لے کے اس میں سے اچھے کاموں کو اپناتے ہیں، برے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ جو یہاں اس وقت ہمارے سامنے ہیں، جن کی قبروں پہ کتبے لگے ہوئے، وہ موقع نہیں ہے، وہ سہولت نہیں ہے، وہ مہلت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اپنے اعمال جو وہ کر چکے اس کو بہتر بنا سکیں، ان کو بہتری کی طرف لا سکیں۔ وہ خوش قسمت جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق گزاری، خوش قسمت ہیں۔ وہ اوپر اپنے ان اعمال پہ شادان ہوں گے، اور وہ جنہوں نے یہاں اس دنیا میں انسانوں کے حق کھائے، زیادتیاں کیں۔ آپ آج کے دور میں اگر دیکھیں پاکستان میں، اور روزانہ کی بنیاد پہ ایسی انتہناک خبریں ملتی ہیں کہ انسان کا دل نہیں کرتا کہ بندہ اس کو آگے اسٹرول کرے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو قتل، زیادتیاں، ایک دوسرے کا حق کھا جانا، چند پیسوں کی خاطر دوسرے انسان کا خون کر دینا۔ پھر اس سے زیادہ زیادتی، اس سے بڑھ کے زیادتی یہ کہ وہ نبی جو رحمۃ العالمین تھے، جن کی شخصیت سے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی مستفید ہوئے، ان کو ماننے والی جو امت ہے وہ اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ آج مذہب کے نام پہ، اسی نبی کے نام پہ وہ نمازوں کے درپے ہو گئی ہے، مساجد کے درپے ہو گئی ہے۔ کلمہ طیبہ، اذان، قرآن، جمعے، عیدیں، پھر یہ قبرستانوں میں تدفین، یہ ساری چیزیں ان کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی۔ اور منہ سے دعویٰ کیا ہے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو رحمۃ العالمین ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا آج کا المیہ۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے جو اس چیز پہ کڑتے ہوں گے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم مانتے تو اس نبی کیوں ہیں جس نے جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا، لیکن ہماری جو حرکات ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ وہ مسجدیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کو ہم توڑتے ہیں، ان پہ تالے لگواتے ہیں، وہاں آنے والوں کو گرفتاریاں کرواتے ہیں۔ پھر جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کو بھی ہم جیل کرواتے ہیں۔ کوئی ہمیں السلام علیکم کہتا ہے تو اس کو ہم جیل۔ اس کی جتنی بھی آپ کر لیں توجیحات کہ اس کی وجہ یہ ہے، وہ دھوکہ جی، وہ بن نہیں سکتی، کیونکہ ایک شخص کی نیت کے اوپر انما الاعمال بالنیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے کہ ایک شخص نے جب کلمہ پڑھا ڈر کے، تو آپ نے اس شخص کو مطلب لیٹے تھے وہ کہ غصے سے بیٹھ گئے کہ آپ نے اس کا سینہ چیر کے، اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کے ہوا یا ویسے مسلمان ہو گیا؟ تو زبان سے کہا تھا۔ بہرحال اب نماز جنازہ بھی ہوگی ایک، پھر اس کے بعد تدفین کا مرحلہ ہوگا، باقی انشاءاللہ باتیں پھر آگے چلتی رہیں گی۔ ابھی آپ نے زیوڈ فریڈ ہوف، جس کو ساؤتھ قبرستان فرینکفرٹ کا کہا جاتا ہے، اس کی بیک سائڈ سے جو انٹری ہمارے اپنے پاکستانی قبروں کے نزدیک والا جو جگہ، اس کے سامنے بہت بڑے ہوٹل بھی ہیں، اور یہ اس کی مین انٹرنس ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے خبروں میں سن لیا ہوگا کہ رات وینزویلا ملک اور اس کے چند ساتھ ملے ہوئے ملکوں میں بہت ہی شدید قسم کا ایک زلزلہ آیا ہے، جس میں تقریباً 1,00,000 افراد کا سننے میں آیا ہے کہ وہ جو ہے جانیں چلی گئی ہیں۔ تو یہ انسانی زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ یہاں دعا جنازہ کے لیے پہنچیں گے، کچھ دوست آ چکے ہیں، اور باقی کا پروسیس پھر آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو دکھاتے رہیں گے۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا طوفان کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا طوفان کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔
فانی ایک دن چھوڑنی ہوگی تجھے، دنیا پانی ایک دن ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے۔ مستقل رہنا ہے لازم اے بشر، تجھ کو سدا رنج و غم یا سوالم فکر و بلا کے سامنے، رنج و غم یا سوالم فکر و بلا کے سامنے۔ بارگاہ زدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہے مشکل۔ اللہ تعالیٰ کا کیسا فضل ہے جماعت احمدیہ پہ کہ کوئی انسان دیار غیر میں اگر وفات پا جاتا ہے یورپ میں، تو رشتہ دار نہ ہونے کے باوجود جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں اس طرح پرویا ہوا ہے کہ لوگ آخری وقت میں یہاں پہنچتے ہیں، دعا کے لیے بھی، تدفین کے لیے بھی، جنازے کے لیے بھی۔ تو بعض دوست جو ان کے ساتھ وقت گزار چکے ہیں وہ تھوڑا ان کے متعلق جو ہمارے دوست وفات پا گئے تھوڑا ذکر کریں گے، تاکہ جو بندہ نہیں جانتا وہ جب سنے تو اس تک ان کی خوبیاں پہنچیں۔ جی آپ اپنا تھوڑا اگر بتا دیں۔ السلام علیکم، میرا نام طارق احمد ہے، میں ان کا ہمسایہ نخلا تھا، جماعتی تعلق تھا، ماشاءاللہ ہر اسلام دعا بہت اچھی تھی ان کے ساتھ۔ تو نہایت سادہ مزاج کے آدمی تھے، صرف اپنے کام سے کام رکھتے تھے یا جماعتی کاموں میں بہت انٹرسٹ رہتے تھے، ہر کوئی پروگرام میں نا بڑھ چڑھ کر جاتے تھے۔ تو نہایت سادہ زندگی گزار کے گئے ہیں۔ تو کوئی یاد ہو، کوئی جیسے انسان کو کبھی دوسرے سے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بھئی یار ذرا آنا مدد کرو، ہر کسی کی مدد کے لیے آگے ہوتے تھے۔ اچھا، تو کوئی ایسی ان میں وہ چیز نہیں نظر آتی تھی کہ جو پیچھے انسان بھاگتا ہے نا پیچھے کسی طرح کو کسی کام سے، یہ ان میں وہ چیز نہیں میں نے دیکھی، ٹھیک ہم ہے۔ سب نے دیکھی ہے۔ ان کا جانا جو ہے نا، چلو وقت کے ساتھ ساتھ جانا تو اچھا ہی ہے، اللہ کے ساتھ جی جو چلا جاتا ہے اس سے اچھی چیز کون سی ہے؟ صحیح، خدا کے پاس جو چلا جائے بالکل صحیح بات ہے۔ وہ اچھا مقام ہے۔ تو اچھی اپنی زندگی ہے نا گزار کے گئے ہیں۔ اچھا، اللہ چلو تعالیٰ ان کی ماشاءاللہ، مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ درجات ان کے بلند کرے۔ آمین آمین۔ باقی میں طارق صاحب ایک ذکر ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ جو بندہ احمدی ہے نا، مخلص احمدی ہے، اس کا جو ایک اعزاز اس کو ملا ہوا ہے، جو سر پہ اس نے تاج سجا کے اللہ کے حضور حاضر، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں اس امام مہدی کی سچائی کو پا لیا اور اس پہ تا عدم آخر قائم رہا۔ یہ جو تاج ہے دوسرے کسی بندے کو نہیں پہن سکتا، تو یہ بڑا، ہاں جی بالکل صحیح بات ہے، بہت شکریہ۔ ہاں جی، ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں۔ صحیح بات ہے، بالکل ایسے، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ سر جھکا بس مالک آرزو سما کے سامنے، چاہیے نفرت بدی سے اور نیکی سے پیار، ایک دن
جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے، ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے۔ راستے کے سامنے کب جھوٹ پڑتا ہے بھلا، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے۔